میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل گجرانوالا میں چیمبر آف کامرس میں اجتماع میلاد کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ اچھی نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان میں اول تا آخر شرکت کروں گا، گفتگو کام کاج سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون سائلنٹ کر کے دھیان سے بیان سنوں گا۔ کچھ دیر کے لیے اپنا موبائل فون سائلنٹ کر دیں تاکہ جو چند منٹ ہمیں ملے ہیں، جو مدنی پھول میں آپ کو پیش کروں، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سن سکیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار وہ ذات ہے کہ جس پر درود پاک پڑھتے چلے جائیں اور برکتیں لوٹتے چلے جائیں۔ بہت سارے واقعات درود پاک کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چونکہ یہاں کاروبار سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی موجود ہیں اور مدنی چینل پر بعد میں بزنس مین بھی اس سلسلے کو امید دیکھیں گے، ایک ایسا واقعہ جو دو بزنس مینز کے درمیان پیش آیا۔ ایک دوست نے، ایک تاجر نے اپنے دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب قرض دیا تو جو وقت تھا، جو لون کا ریٹرن کا ٹائم تھا، وہ آ گیا، لیکن دوسرے کے پاس وہ رقم نہ تھی۔ کسی وجہ سے نقصان ہو چکا تھا، کلاش ہو چکا تھا۔ کورٹ میں کیس ہوا، قاضی نے جو ڈیبٹر تھا، جس کو قرض چکانا تھا، اس کو 30 دن کی مہلت دی، اور قرض تھا 3000 دینار۔ وہ عاشق رسول تھا، وہ جانتا تھا کہ میرا کاروبار تو ختم ہو چکا ہے، نقصان بڑا ہو چکا ہے، میں یہ 3000 دینار کیسے چکاؤں گا؟ لیکن اس نے کہیں یہ روایت پڑھی تھی، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ درود پاک مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس عاشق رسول نے سوچا کہ کچھ اور نہیں، روزانہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ 27 دن تک، 27 ڈیز وہ کنٹینیوسلی درود پاک پڑھتا رہا۔ لیکن اب 3 دن باقی تھے۔ 28ویں رات آئی، خواب میں جب وہ سویا تو اسے ایک آواز آئی کہ تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا، تم مت گھبراؤ۔ وہ شخص خوش ہوا، صبح اٹھا، طبیعت میں بہت بشاشت تھی، لیکن اسے یہ خیال آیا کہ ادا کیسے ہوگا، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اب 28th نائٹ آ گئی، 28واں دن گزرا، 29ویں رات آ گئی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ اس عاشق رسول کی قسمت کی معراج، یہ واقعہ درود پاک کی مشہور و معروف کتابوں میں لکھا ہوا۔ اس عاشق رسول نے جب پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ تمہارا قرض ادا کر دے۔ صبح اٹھا، اب قسمت کی معراج ہے، نبی پاک کا دیدار ہو چکا ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اگر میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤں گا، اگر اس نے مجھ سے کوئی پروف مانگ لیا، I don't have any proof for that، میں کیا کہوں گا؟ میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں، وہ کہے گا میں کیسے مان لوں نبی پاک کا دیدار تمہیں ہوا اور آقا نے حکم فرمایا ہے۔ اب اسی شش و پنج میں وہ 29واں دن بھی گزر گیا اور 30th نائٹ آ گئی، 30ویں رات آ گئی۔ دوسرا دن جو ہے وہ عدالت میں پیشی کا دن تھا۔ اسی گھبراہٹ میں پھر وہ رات سویا
اور اب جناب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم علی بن عیسیٰ کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ میں کیسے جاتا، اگر وہ کوئی دلیل مانگتا تو میرے پاس دلیل نہ تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ تم روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور یہ درود پڑھنے سے پہلے کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، اور کرامن کاتبین جانتے ہیں۔ اب آنکھ کھلی تو کہا یس ناؤ آئی ہیو اے گڈ پروف ود می، اب اس کے پاس ایک ایویڈنس تھا۔ اب جناب وہ علی بن عیسیٰ کے بارگاہ میں پہنچا، وزیر تھا، ایک تخت لگا ہوا، درباری موجود تھے۔ یہ عاشق رسول علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ حضور مجھ پر قرض ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ میرا 3000 دینار کا قرض ادا کر دیں۔ علی بن عیسیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا ایک نشانی ہے، اور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ راز آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، یا کرام کاتبین جانتے ہیں۔ اس عاشق رسول وزیر نے یہ سنا تو اپنے تخت سے نیچے آ گیا، صدقتا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کی، اپنے گھر گیا، 3000 نہیں بلکہ 9000 دینار لے کر آ گیا۔ کہتا ہے حضور 3000 تو میرے آقا نے جو حکم فرمایا وہ پیش کر رہا ہوں، 3000 آپ نے میرے یہاں قدم رنجا فرمایا اس کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور 3000 مزید لیجئے، کچھ کاروبار شروع کر لیجئے، اور یاد رکھیے میں آپ کا بھائی ہوں، آئندہ جب آپ کو مجھ سے ضرورت پڑے میں حاضر ہوں، مجھے ضرور یاد کر لیجئے گا۔ یہ عاشق رسول خوشی خوشی اب 9000 دینار لے کر جج کے پاس جاتا ہے، کورٹ لگی ہوئی ہے، اب فیصلہ سنانے کا وقت ہے۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ غریب و مفلس شخص آج پیسے نہیں لا سکے گا، مگر اس عاشق رسول نے جا کر 3000 دینار کورٹ میں پیش کر دیے۔ جج حیران ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، یہ اتنی چھوٹی مدت کے اندر اتنی بڑی رقم تم کیسے لے آئے؟ وہ عاشق رسول کہتا ہے میرا کوئی کمال نہیں، میرے آقا نے کرم کیا ہے، یہ آقا کا کرم ہے، اور پورا واقعہ اس نے اس عدالت میں کہہ سنایا۔ اب دیکھیں پہلے کے زمانے کے وزیر بھی عاشق رسول تھے، جج کیسے تھے؟ وہ قاضی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا، اپنے گھر چلا گیا، اور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار تھے۔ کہتا ہے سارا ثواب کیا علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں آپ کا قرض ادا کرتا ہوں۔ اب جس نے دعویٰ کیا تھا، جس نے کیس کیا تھا، وہ بھی سرکار کا عاشق ہے۔ کہتا ہے مجھے قلم اور دوات لا کر دیجئے، میں اس عاشق کا قرض معاف کر دیتا ہوں۔ جو شخص ایک دن پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب الحمدللہ اپنے گھر بھی جا رہا ہے، قرض بھی معاف ہو گیا، اور 12000 دینار لے کر جا رہا ہے۔ ابھی تو شاعر لکھتا ہے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ مشکلیں، پریشانیاں، دکھ درد ہمیں بھی آتے ہیں، ہم بھی درود پاک کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ آئیے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی مل کر درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ بہت سارے اجتماعات میں آپ کی شرکت ہوئی ہوگی اس مبارک مہینے میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو، بہت سارے مدنی پھول آپ نے سنے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار وہ ہے، ہم بیان کرتے چلے جائیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں کہتے چلے جائیں، ہمارے پاس الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر لکھنے کوئی بیٹھے، تمام درختوں کو قلم بنا لے، تمام سمندروں کو سیاہی بنا لے، سمندر کے سمندر ختم ہو سکتے ہیں، وہ درختوں کے قلم ختم ہو سکتے ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ان کے اوصاف کا احاطہ ممکن نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبھی تو شاعر لکھتا ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، آقا جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔
اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت کریمہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وہ تعلیم جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ یہاں بزنس کمیونٹی موجود ہے اور ہمارا بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، ہم بزنس میں بھی کئی لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، ہمارے جناب بہت سارے لوگوں سے تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ آج جس ٹاپک کو چند منٹ میں آپ سے لوں گا، وہ ٹاپک وہ ہے کہ جس کو جب تک بندے معاف نہیں کرتے اللہ بھی اسے معاف نہیں فرماتا، اور وہ بات ہے حقوق العباد کی، لوگوں کے حقوق کی، رائٹس آف مسلم۔ کیا آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے، مسلمان بہنوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کے حقوق کا کتنا خیال تھا۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم فرمان، ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو شاید رہتی دنیا میں کسی بادشاہ کے لیے کوئی اس ایگزامپل کو نہیں دے سکتا۔ میرے آقا کا سٹیٹس کیا ہے؟ آپ رب کے حبیب ہیں، اللہ کی عطا سے مالک کونین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ امام اہل سنت اس پوری بات کو ایک شعر میں وضاحت کر دیتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وہ آقا ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کس طرح ہماری تربیت کے لیے ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جب پردہ فرمانا تھا، لاسٹ ڈیز تھے، زندگی کے گویا آخری ایام تھے، اپنے صحابہ میں ایک اجتماع عام میں یہ اناؤنسمنٹ کیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہے، اگر میں نے کسی کی جان و مال اور آبرو کو صدمہ پہنچایا ہے تو میری جان اور مال اور آبرو حاضر ہے، اس دنیا میں بدلہ لے لے۔ تم میں سے کوئی اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں۔ مجھے یہ امر بہت پسند ہے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے۔ پھر فرمایا ہے لوگوں، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے ادا کرے، اور یہ خیال نہ کرے کہ رسوائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے۔ آج دنیا کی رسوائی کے خوف سے ہم کسی سے معافی نہیں مانگتے۔ آج دنیا میں ہمارا گریڈ نیچے آ جائے گا، ہمارا مقام جناب بڑا بلند ہے، میں کیسے اپنے نوکر سے معافی مانگوں، میں کیسے کسی غریب آدمی کا اگر دل دکھایا ہے تو اس کو سوری کہہ دوں، میں کیسے اس کی دل جوئی کروں، میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ارے یہ بات تو طے ہے نا کہ ساری دنیا کے سردار، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے جناب کر و فر والے، وہ سارے ایک طرف، اور میرے نبی کے نالین کو چومنے والی خاک ایک طرف ہے۔ میرے آقا کے سامنے تو کوئی نہیں نا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میرے آقا کے در سے تاجداری ملتی ہے، مگر وہ اعلان کر رہے ہیں لوگوں، مجھ پر اگر کسی کا حق نکلتا ہے تو ابھی بدلہ لے لے۔ اور پھر ہماری تربیت کے لیے فرمایا کہ جس پر حق نکلتا ہے دنیا میں معاف کروا لے۔ آج تھوڑا سا اگر رسوا ہونا ہے تو ہو جائے، ورنہ قیامت کی رسوائی بہت شدید ہوگی۔ اس دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار، ہو سکتا ہے مجھے یہاں سننے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مال سے نوازا ہو، بہت بڑے بزنس سے نوازا ہو، اسٹیٹس سے نوازا ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے ریچسٹ پرسن تھے، بگیسٹ بزنس مین تھے۔ ان کے جناب اونٹ اتنے ہوتے کہ ایک ملک سے اگر ان کا قافلہ چلتا تو مکے کی گلیوں میں داخل ہو جاتا، اس ملک میں آخری اونٹ موجود ہوتا تھا۔ اس قدر بڑا جناب کاروان ہوتا۔ اس شخصیت کا حال دیکھیے، ایک بار کہتے ہیں اپنے غلام سے، آج ہمارا جو نوکر ہوتا ہے یاد رکھیے وہ غلام نہیں ہے، وہ غلام کا اسٹیٹس بہت الگ تھا، اس کو باقاعدہ خریدا جاتا تھا، مگر اس غلام سے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، اس لیے تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ لک ایٹ دا ایکشن، ان کی کیا انداز تھا زندگی کا۔ اور یہی اسلامی تعلیمات ہیں کہ ہمارے یہاں پیسے والا اور غریب برابر ہے، گورے اور کالے کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ عربی اور عجمی کو میرے آقا نے یہ ڈسٹریبیوشن ختم کر دیا۔ مگر آج ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ ہم نے یہ دیواریں کھڑی کر دی۔
آج جناب ہم غریبوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ یاد رکھیے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ ہم اپنے گناہوں پر، نماز نہ پڑھنے پر، روزہ نہ رکھنے پر، اللہ کی بارگاہ میں کوئی نافرمانی کرنے پر تو رب سے معافی مانگ سکتے ہیں، رو رو کر توبہ کر سکتے ہیں، مگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو رب بھی معاف نہیں فرماتا۔ لیکن اس کا احساس کس کو ہے؟ آج یہ میلاد کا مہینہ، یہ اجتماع میلاد، ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کچھ سبق لینا چاہیے۔ اگر یہ میلاد کا مہینہ بھی گزر گیا اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی، میں نے کوئی بات، کوئی انسپائریشن نہیں لیا اپنے آقا سے، تو پھر گویا میں نے وقت کو ضائع کیا۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلانے آتا ہے کہ دیکھو یہ چیک کیجئے کہ ہمارا اپنے آقا سے رابطہ کیسا ہے، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن کیسا ہے، ان کی سیرت اور ان کی عادتوں کی کوئی جھلک کیا میرے اندر نظر آتی ہے، یا دن گزرتے جا رہے ہیں اور میں اپنے نبی سے دور ہوتا جا رہا ہوں؟ یاد رکھیے یہ بات طے ہے کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اور قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہو قبر کے قریب رہے ہیں اور مصطفیٰ سے دور تو نہیں ہو رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈیلی بیسس پر جتنا میرا ایگزامینیشن قریب آتا اتنی میری پریپریشن بڑھتی چلی جاتی۔ دنیا کا دستور ہے جس اسٹوڈنٹ کا امتحان قریب آتا ہے اس کی تیاریاں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری قبر قریب آتی جا رہی ہے اور ہماری غفلت بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری جناب لاپرواہیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خدا را اپنے اندر ریولوشن لائیے، اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ جس نبی کا جشن میلاد منایا، جس نبی کی یاد تم نے منائی، جس کی یاد میں تم نے چرچے کیے، بہت اچھے کام ہیں، مگر ان کی سیرت سے کیا مدنی پھول لیے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ بہت شوق سے لگاتے ہیں، مگر مجھے بتائیے جس کو موت قبول ہے کیا اس کو نبی کی عادتیں قبول ہیں؟ اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹالرنس قبول ہے؟ اس کو نبی پاک کی سیرت سے ملنے والا پیشنس قبول ہے؟ میرے آقا کی جو معافی اور درگزر کی عادت تھی وہ قبول ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پراؤڈ نہیں بلکہ عاجزی کیا کرتے، وہ عاجزی اور انکساری قبول ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں زبانی نعرے تو بڑے لگاتا ہوں مگر میری ذات کے اندر کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی۔ اللہ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم مسلمان ہیں نا، ڈیفینیشن آف مسلم یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ وہی ڈیفائن کر سکتا ہے، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، جس نبی کے صدقے قرآن ملا ہے، جس نبی کے صدقے رب کا عرفان ملا ہے، جس نبی نے ہمیں رمضان دیا ہے، جس نبی کے میلاد میں آپ جمع ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب رسولوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل مسلمان وہ ہے، مسلمان کی تعریف ہے یہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب بتائیے کیا میں ایسا مسلمان ہوں کہ جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ یا میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ فقط میرا بھلا ہونا چاہیے، باقی دوسرے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، اس کا بزنس تباہ ہوتا ہو تو تباہ ہو جائے، میرا کام ٹھیک ہونا چاہیے۔ اپنا فالٹی مال، اپنا جناب خراب پروڈکٹ بھی میں کسی مسلمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے پروفٹ ملنا چاہیے، میرا مال خراب ہو گیا ہے، اب یہ چاہے کسی کی آنکھوں میں دھول ڈال کر بیچ دوں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ بزنس مین موجود ہیں، آپ خود مجھے بتائیے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں کیا اسلامک کنٹریز کی پروڈکٹس کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ کیا ہمیں لوگ ایل سی دینے میں مطمئن ہوتے ہیں؟ کیا مسلم کنٹری میڈ ان پاکستان کی پروڈکٹ لینے میں کوئی کانفیڈنٹ ہوتا ہے؟ بلکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے وطن میں رہنے والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان کوئی پروڈکٹ نہ لیں۔ کیوں؟ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہوگی، اس میں جناب کوئی فارجری ہوگی۔ ارے ہمارے ملک میں ملاوٹ کا حال یہ ہو گیا کہ دوائیوں میں ملاوٹ، ارے جو چیز جان بچانے والی تھی وہی جان لینے والی بن گئی۔ آج تیل میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، اور ملاوٹ بھی ایسی بھیانک انداز سے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔
کیا ان لوگوں کو اپنے رب کے حضور پیش نہیں ہونا؟ ارے آپ کی ناقص پروڈکٹ کو استعمال کر کے اگر کوئی مریض قبر تک پہنچ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، تو رب کو کیا جواب دو گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو امیج ہے، لوگ کہتے ہیں جناب مسلمانوں کا امیج بڑا خراب ہو گیا، مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ معذرت کے ساتھ، چونکہ میں بھی ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اس میں تاجروں کا بہت بڑا کردار ہے، اور چونکہ آج میں تاجروں سے بات کر رہا ہوں، ہم چاہیں تو مل کر اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو مل کر اپنے اسلام کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ارے پہلے کے لوگ اس قدر پاسدار ہوتے، وعدوں کے پاسدار ہوتے، قرضوں کے پاسدار ہوتے، اپنی پروڈکٹ کو اس قدر پیور بناتے کہ روایتوں میں آتا ہے مسلمان تجار ملکوں میں جاتے، یاد رکھیں تبلیغی قافلے نہیں ہوتے تھے، وہ جاتے بزنس کے لیے، مگر لوگ ان کا بزنس ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، مسلمانوں سے بزنس کرتے اور اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ذرا غور کیجئے، میں ایک چپتا ہوا سوال کروں گا کہ کیا آج ہم سے کوئی بزنس غیر ملکی کرے، غیر مسلم کرے، ہمارے بزنس جو اسٹریٹجی ہے اس کو دیکھ کر مسلمان ہوگا؟ کیا وہ اسلام کے قریب آئے گا؟ یا ہماری جو اس وقت پوزیشن ہے اسے دیکھ کر وہ اسلام سے بدزن ہوگا؟ تو آؤ، میرے آقا اور ان کے صحابہ نے ساری دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، میں اور آپ یہ تو کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب ہم 4-6 لوگ سدھر گئے تو پورا ملک تو نہیں سدھر جائے گا۔ دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ کم از کم میں تو یہ نیت کروں نا کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں کسی کو فورجری نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں حرام جو ہے بظاہر بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں، وہ بیماریوں میں، وہ قرض داریوں میں، وہ بہت سارے پرابلم سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو حرام کماتا ہے، حلال چاہے تھوڑا ہو، اس میں بہت برکت ہے، وہ اللہ کی رضا والا مال ہے۔ ایسا مال اپنی اولاد کو کھلائیے جو حلال کا لقمہ ہو۔ اگر حرام کام کر کے ہم کام کرتے چلے گئے، دنیا میں شاید کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن آخرت میں ہمیں بہت بڑی، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پریشانی ہو سکتی ہے۔ ایک اور روایت سنیے، لک ایٹ دا اسٹیٹس آف اسلام، دا پروسیجر آف اسلام۔ ہم آج جناب کہتے ہیں کہ آج مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ارے ہمارا اسلام کیا ہے؟ اگر اسی کو فالو کر لیں تو شاید سارا پرابلم سالو ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، آقا سے محبت ہے جبھی تو میلاد مناتے ہو، تو آقا کے فرامین سے بھی محبت کرو، نبی کی تعلیمات کو بھی فالو کرو۔ فقط زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے کہ اسے تکلیف پہنچے، اس طرح آنکھ سے اشارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، یہاں جناب کسی سے لڑائی ہو اس کے جناب گھر بار کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ارے اسلام تو یہ کہتا ہے تیز نظروں سے بھی نہ دیکھو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ لیکن آج بتائیے کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ جب تک میرا خوف نہیں ہوگا جب تک میرا کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے تھریٹ قائم کیا ہوتا ہے، جبھی جناب وہ اپنے آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا مشہور جملہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑے شریف ہیں، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، مگر جب ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے، جب ہمیں کوئی تنگ کرتا ہے، جب ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم سے بڑا بدماش بھی کوئی نہیں۔ یہ بالکل رانگ کانسیپٹ ہے۔ یاد رکھیے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے اور بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ یہ کوئی بٹن نہیں ہوتا کہ بدماشی سامنے آ جائے تو یہ بھی بدماش بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی شرافت تھی کہ بدماش آتے، جان لینے والے آتے، میرے آقا کے دربار میں آتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے اور چند ہی منٹوں بعد آقا کے لیے جان دینے والے بن جاتے۔ لک ایٹ ریولوشن، یعنی جو جان لینے آیا ہے اب وہ جان دینے والا بن جاتا ہے۔ بریدہ اسلمی کا مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کا موقع ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، 70 سواروں کے ساتھ۔ بریدہ اسلمی، اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا، کسی طرح گرفتار کر لو راستے میں، اتنا انعام دیا جائے گا۔ 70 سواروں کے بعد ساتھ اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب آپ کو میں نے مدینے نہیں جانے دینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا، چند جملوں کا تبادلہ ہوا، وہ شخص جو گرفتار کرنے آیا ہے
خود نبی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینے آیا ہے، کلمہ پڑھ کر 70 سواروں کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور کہتا ہے آقا اب مدینے، پہلے تو آیا تھا مدینے جانے سے روکنے، اب ہم سب مدینے آپ کے ساتھ جائیں گے، اور ایسے نہیں جائیں گے، بڑی شان سے جائیں گے، اپنا امامہ اتارا، خنجر پر اس امامے کو لٹکایا، اور گویا جلوس کی شکل میں جھنڈے کے ساتھ مدینہ منورہ میں صحابہ بھی ہیں، میرے آقا بھی ہیں، وہ 70 سوار بھی ہیں، اور یہ خوبصورت قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ اور تاریخ نے وہ دن دیکھا جب میرے آقا ہجرت مدینہ کے وقت مسجد قباء کے قریب پہنچتے ہیں تو سنیت الوداع کے مقام پر بنو نجار کی بچیوں نے میرے آقا کا جو استقبال کیا وہ عظیم نغمہ گنگنا کر کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ دیتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہیں، یہ جلوس کا ثبوت بھی مل گیا کہ یہ ایک ایسا جلوس تھا جس میں صحابہ بھی تھے، میرے آقا بھی تھے۔ لوگ کہتے ہیں جھنڈا کیوں اٹھاتے ہیں، صحابی نے جھنڈا بنایا، نبی اس کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نعت کیوں پڑھتے ہیں، بنو نجار کی بچیوں نے سنیت الوداع کے موقع پر مدینے میں آمد پر میرے آقا کا کس طرح نعتیں پڑھ کر استقبال کیا۔ بہرحال یہ صحابہ کا طریقہ، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایٹیٹیوڈ اپنایا گیا اور وہ تعلیمات تھی کہ جان لینے والے آتے، جان دینے والے بن جاتے، اور اسی کانسیپٹ کو کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، بالکل اس سے ملتا ہوا فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ نکال نہ بنو، کیا نہ بنو، چیٹنگ کرنے والے نہ بنو، نکال نہ بنو کہ کہو اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ ایسا لگتا ہے میرے آقا نے 1450 سال پہلے دیکھ لیا تھا کہ بعد میں یہ محاورہ بڑا مشہور ہو جانا ہے کہ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، بروں کے ساتھ برے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نکال نہ بنو، فرمایا اگر تمہارے ساتھ لوگ بھلائی کریں گے یہ کہو کہ لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا۔ اور دیکھیں سمجھ بھی آتا ہے، اخلاق جو ہے اس کا امتحان کب ہوگا؟ آپ کو کوئی تحفہ دے آپ بھی اسے تحفہ دے دیں، آپ سے کوئی مسکرا کر ملے آپ بھی اسے مسکرا کر مل لیں، آپ کی کوئی دعوت کرے آپ بھی اس کی دعوت کر لیں، تو کیا کمال کیا آپ نے؟ مزہ تو یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نہ پوچھے، سیدھے منہ بات نہ کرے، اور ہم اللہ کی رضا کے لیے اس سے مسکرا کر بات کریں۔ کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ اب امتحان شروع ہوا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں نرم ہونا ہے، ہمیں مسلمانوں کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے۔ اور جس طرح ہمارے یہاں بات ہوئی کہ بزنس مین لوگ ہیں اور جناب مالدار لوگ ہیں، ہمیں ایک بڑا خوف رہتا ہے مفلسی نہ آ جائے، پیسے کم نہ ہو جائیں، کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، میں غریب نہ ہو جاؤں۔ ایک انسان کی فطرت ہے، وہ خوشحال رہنا چاہتا ہے۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے مفلس کون ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ سے سمجھتے ہیں کہ مفلس کون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، سیدنا مسلم بن حجاج قشیری اپنے مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک بار پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے جن کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ وہی جواب دیا جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں، جس کے پاس پیسے نہیں وہ مفلس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، زکوٰۃ لے کر آیا، یعنی اتنی ساری نیکیاں بھی لے کر آیا، اور یوں آیا کہ اسے گالی دی تھی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اب قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں سے وہ نیکیاں کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ تیسرے مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور پھر جناب جب ادائیگی کرتے کرتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم زیادہ ہوں گے، تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں وہ شخص جسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بڑے کام کر کر آیا مگر لوگوں کے دل دکھا کر آیا، حقوق العباد اپنے سر پر لے کر آیا، اب اس نیک شخص کو قیامت کے دن نیکیاں بانٹنے کے بعد، گناہ سر پر ڈالنے کے بعد، اب اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ مفلس ہے۔ کس قدر افسردہ ہوگا وہ شخص
جو گیا تو بڑا بینک بیلنس لے کر تھا, نیکیاں لے کر گیا تھا, مگر سب کچھ ختم ہو گیا. تو یاد رکھیے, یہ حقوق العباد کو ایزی نہ لیجئے. یہ لوگوں کے, پڑوسیوں کے, بچوں کے, بیوی کے, جی ہاں بیوی کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے بھی حقوق ہیں, پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. ایک روایت میں آتا ہے, پڑوسی کہیں اس نے اچھا کیا تو سمجھ لو اس نے اچھا کیا, پڑوسی کہیں کہ اس نے برا کیا تو سمجھ لو اس نے برا کیا. اس قدر حقوق بیان کیے پڑوسیوں کے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام لوگوں کے حقوق ادا کیے جو آپ کے اطراف میں تھے. آج دوستوں کے ساتھ تو بڑے کوائٹ ہیں, بڑے جناب ملنسار ہیں, مہمان نواز ہیں, مگر یہی جناب کچھ اخلاقی کا پیکر جب گھر میں جاتا ہے تو کہیں گھر جا کر ببر شیر تو نہیں بن جاتا, اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات تو نہیں کرتا, اپنی زوجہ اور اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے یا نہیں, اپنے قریب کے جناب کاروباری لوگوں سے اس کا ایٹیٹیوڈ اور لین دین کیا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. اور ایک بڑی میں نے عبرتناک روایت پڑھی, ایک ایسے جو سمجھیے سینٹنس ہیں جو لرزا دیتے ہیں. میں آپ کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں, جذب القلوب میں ہے, ایک اور بزرگ فرماتے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں کے باعث دوزخ میں داخل ہوں گے. زیادہ تر جہنم میں داخل ہونے والے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں, دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے. اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے حقوق العباد تلف کیے ہوں گے. ان کے اپنے گناہ اتنے نہیں ہوں گے مگر لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے, ان کے گناہ ان کے سر ڈالے جائیں گے اور یہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور اسی طرح وہ لوگ جن کو بڑا ستایا گیا, وہ لوگ جن کا بڑا مال دبایا گیا, وہ لوگ جو آج دنیا میں پریشان ہیں, گھبراؤ مت, اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو اگر صبر کیا ہے تو ضائع نہیں کرے گا. فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی نیکیوں کے سبب نہیں دوسروں کی نیکیاں لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو وہاں انہیں صلہ ملنا ہے کیونکہ انہیں ستایا گیا, انہیں مارا گیا, ان کا مال تلف کیا گیا. اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے, مگر قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ جب ایک ایک شخص کے ساتھ انصاف ہوگا. ہم روزانہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کا مالک ہے, لیکن قیامت کے دن کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ نماز میں روزانہ پڑھنے والا قیامت کے دن کو کیوں بولتا ہے کہ جب فیصلہ سنایا جائے گا اور اس دن بات نہیں بنے گی, اس دن کوئی سورس نہیں چلے گی, اس دن جناب میں چیمبر آف کامرس کا ممبر تھا, میں جناب فلاں وزیر تھا, میرے تو جناب اس علاقے میں بڑی توڑ تھی, وہاں کسی کو کوئی اس کا دنیا کا منصب کام نہیں آئے گا. وہ ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے اور جناب سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس دن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آج اگر مجھے کوئی نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کی بارگاہ وہ ہوگی جب انصاف کا دن ہوگا. قرآن پاک میں آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا ہوگا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. روایتوں میں آتا ہے 1000 لوگوں میں سے ایک جو ہے وہ نیکوکاروں کی لائن میں آئے گا, جنتیوں کی لائن میں آئے گا, اور 999 لوگ مجرموں کی لائن میں چلے جائیں گے. میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوگا تو میں کس لائن میں کھڑا ہوں گا. تو آج کے اس اجتماع میں چند مدنی پھول یہی لے کر حاضر ہوا تھا, چاہے بزنس ہو, چاہے کاروباری لین دین ہو, چاہے فیملی ٹرمز ہوں, چاہے پڑوس کے معاملات ہوں, چاہے دوستوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہو, اپنے آپ کو نرم رکھیے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے, لوگوں کے حقوق ادا کیجئے. کہ آج اللہ نہ کرے اگر مسلمان ہم سے ناراض رہے, اس بیان سے ہی سمجھ جائیے کیسی تعلیم تھی کہ خود اعلان کر رہے ہیں کہ کسی کا قرض نکلتا ہے تو مجھ سے لے لو, کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو. لیکن آج ہم نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں نہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ ماشاءاللہ یہاں چونکہ میلاد کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اس مہینے کو اپنی ذات میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ بنائیے. مہینہ گزر جائے اور پھر بھی میرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو میں عرض کرنا چاہوں گا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ذرا سوچئے. ہم نے ایک روایت سنی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جب میں نیکیاں دیکھتا ہوں اپنی امت کی تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں, اور جب فرشتہ میرے امتیوں کے گناہ میرے دربار میں لاتا ہے تو میں غم زدہ ہو جاتا ہوں. میں رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, فرشتے نے اب بھی جانا ہے. ذرا سوچئے اگر فرشتہ یہ خبر لے جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا گجراں والا میں غلام رہتا ہے, عید میلاد النبی کے مہینے کے آنے سے پہلے وہ نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تھا, آپ کے میلاد کی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا بن گیا ہے. آقا آپ کا امتی ہے جو پہلے جھوٹ بولتا تھا,
مگر آپ کے میلاد سے اس نے اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لایا کہ میرے نبی کے میلاد کا مہینہ آیا ہے، اب سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یا رسول اللہ، آپ کا ایک امتی ہے کہ جس نے پہلے فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، حرام کام کر کے زندگی گزاری، اب اس نے آپ کے میلاد کی خوشی میں اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لی کہ اب ان گناہوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حرام کماتا تھا، اب توبہ کر کے تھوڑے حلال پر راضی ہو گیا ہے۔ آقا آپ کا ایک امتی ہے جو لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتا تھا، تکبر میں مبتلا تھا، پراؤڈ میں تھا، غریب لوگوں کو کچھ نہ سمجھتا تھا۔ آپ کی عاجزی کی عادت کے بارے میں سنا آقا وہ بھی عاجز بندہ بن گیا ہے، اس نے تکبر سے توبہ کر لی ہے۔ سچ بتائیے، جب یہ تحفہ فرشتہ نبی پاک کے دربار میں لے کر جائے گا تو ضرور بارگاہ رسالت سے ہم پر بھی کرم کی بارش ہوگی۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس مہینے کو اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کا مہینہ لائیے، اسی روٹین پر نہ رہیے، اپنے اندر کچھ پازیٹیو چینج لائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماعات پوری دنیا میں ہر جمعرات کو ہوتے ہیں۔ گجرانوالہ میں بھی دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ہے، ہر تھرسڈے کو مغرب کے بعد اسی طرح سنت و برا اجتماع ہوتا ہے۔ پورا ہفتہ اپنے دنیاوی کاموں میں آپ گزارتے ہیں، مغرب سے عشاء اس اجتماع میں آ جایا کریں، اور یاد رہے کہ جمعرات کو مانگی جانے والی دعائیں وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو جہاں ہزاروں لوگ مل کر دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ضرور تشریف لائیں۔ ہمارا مدنی چینل ساری دنیا میں الحمدللہ گھر بیٹھے آپ کو علم دین کے مدنی پھول لٹا رہا ہے، تو آپ اپنے گھر میں مدنی چینل دیکھیے، اپنے بچوں کو دکھائیے۔ یہ بھی ایک حق ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کی جائے، انہیں اچھے آداب سکھائے جائیں۔ آج تک ہو سکتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر فلمیں، ڈرامے انہیں دکھائے ہوں گے، اب اس کا کفارہ یہ کر لیجئے کہ اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر آپ مدنی چینل دکھائیے۔ اللہ نے چاہا بہت پازیٹیو چینج اپنے گھر کے اندر بھی دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی جو دنیا کے 175 کنٹریز میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے، ہمارے مور دین 85 ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ہم مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی کل رات کی بات ہے، فیصلہ آباد کے اندر سردار آباد جس کو ہم کہا کرتے ہیں، وہاں ایک اور ڈپارٹمنٹ کا دعوت اسلامی کا افتتاح ہوا۔ صرف اسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ بتا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ الحمدللہ جب دعوت اسلامی کے قافلے ابراڈ سفر کرتے ہیں، چاہے یورپ جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، افریقہ جائیں، تو وہاں ایک بات کی کمی بہت محسوس ہوئی کہ مسجدیں بہت دور دور، قرآن پڑھانے والے نہیں، اسلامی تعلیم دینے والے بہت شاذ ہیں، بچوں کو لوگ کیسے تعلیم دیں، اور بہت ٹریول کر کے مسجد تک جانا پڑتا ہے۔ ہم جب بھی جاتے ان کی خواہش ہوتی کہ دعوت اسلامی ہماری اس پرابلم کو سالو کرے۔ الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر دعوت اسلامی نے ایک شعبے کا سٹارٹ لیا، اور اس شعبے کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، جس کے ذریعے بیرون ملک کے وہ طلباء، چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں یا ان کے بچے ہوں، ان کے لیے الحمدللہ یہ فیسلٹی ہم نے دی کہ واٹ ایور ٹائم دے نیڈ، جو ٹائم ان کے پاس ہے، پاکستان میں چاہے کچھ بھی وقت ہوا ہو، اپنے آفس سے فارغ ہو کر، اپنے اسکول سے فارغ ہو کر، اپنے ٹیوشن سے فارغ ہو کر، جو 30 منٹ وہ دینا چاہتے ہیں، ہم نے انٹرنیٹ پر ایک فارم کریٹ کیا، وہ وہاں ایڈمیشن فارم کرتے ہیں، اس ٹائم کو ہم سے آسک کرتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے قاری صاحبان فری آف کاسٹ ان کے ٹائم کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعے انہیں قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور یہ شعبہ الحمدللہ پہلے کراچی میں شروع ہوا، اس کے 2 شاخیں ہماری شروع ہو چکی، کل الحمدللہ اس کے تیسری شاخ کا افتتاح فیضان مدینہ سردار آباد میں ہوا۔ ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اور تھاؤزنڈز پینڈنگ ہمارے پاس ریکویسٹ ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہماری نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ اس شعبے کو اور آگے لے کر جائیں گے، اور گجرانوالہ میں بھی اللہ نے چاہا تو ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن بنائیں گے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، جب آپ کا فیصلہ آباد جانا ہو، فیضان مدینہ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا، اللہ نے چاہا آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ جب ایک کمپیوٹر پر آپ آسٹریلیا میں قرآن پڑھتے ہوئے کسی منع کو پائیں گے، برابر والے کمپیوٹر آپ نیوزی لینڈ پہ پائیں گے، تیسرے میں آپ افریقہ میں دیکھیں گے، چوتھے کمپیوٹر پر امریکہ میں قرآن پڑھایا جا رہا ہوگا، تو آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ انٹرنیشنل ڈائمینشنز میں دعوت اسلامی کس طرح کام کر رہی ہے۔ اور وی ہیو تھاؤزنڈز آف اپلیکیشن پینڈنگ، ہمیں اور کمپیوٹر لگانے ہیں، ہمیں اور قاری صاحب کا انتظام کرنا ہے، اور ناٹ اوور ہم صرف قرآن پڑھاتے ہیں، اس 30 منٹس کا بھی ہم نے جدول بنایا ہے، شیڈیول بنایا ہے، جس میں جناب انہیں فکر مدینہ بھی کرائی جاتی ہے کہ آپ نے آج کا دن
کن کن اعمال میں گزارا، باقاعدہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہمارا فارم ہے وہ انہیں پڑھ کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ انہیں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، جن کو قاعدہ پڑھنا ہے انہیں قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پھر کوئی ایک نہ ایک سنت یا دعا انہیں بتائی جاتی ہے، اور ان کو 3 منٹ جو ہے درس دینے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے جو دنیا بھر میں پڑھ رہے ہیں یہ وہیں الحمدللہ اسی کلاس کے ذریعے مبلغ دعوت اسلامی بھی بن جائیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بن جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس تحریک کے ساتھ پریکٹیکلی جوائن ہو جائیں۔ دین کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہو ہمیں اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ وی نیڈ یور مورل سپورٹ، وی نیڈ یور فائنینشیل سپورٹ آلسو، لیکن آپ پہلے آئیے، ہمارے کام کو قریب سے دیکھیے اور اپنے آپ کو اجتماع میں کم از کم آنے کا پابند کیجیے۔ میں امید رکھتا ہوں چند منٹ میں آپ نے کچھ باتیں ضرور محسوس کی ہوں گی، ضرور اس میں سے کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور ہم کاروباری لوگ ہیں، جس میں فائدہ ہوتا ہے اس کو ایک بار نہیں کرتے بلکہ اس بزنس کو بار بار کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو چند منٹ میں اگر فائدہ ہوا ہے تو اس فائدے کو چھوڑیے نہیں، کنٹینیو رکھیے، اور یہ فائدہ آپ کو فیضان مدینہ اجتماع میں آ کر ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکت عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے چیمبر آف کامرس کے عہدیداران سے جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا اپنے پاس آ کر اپنی بات کہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک